جیسے ہی عاشر رشتہ طے ہونے کے بعد ہادیہ سے یہ سوال جواب کرنے لگتا ہے کہ اگر آپ کو شادی سے کوئی اعتراض ہے تو آپ بلا جھجک بتا سکتی ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کا ایشو کریٹ کرنے پر نہیں اترے گا۔ جبکہ ہادیہ کو بھی اب کسی طرف سے کسی قسم کی کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ بھی پھر عاشر سے رشتہ طے کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور کشان کو ٹھکرانے پر مجبور ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کو کبھی بھی روندنا نہیں جاتی، کیونکہ بطول بڑی بہن ہوتی ہے۔ بڑی بہن ہونے کے ناطے اس نے ہادیہ کو بہت سپورٹ کیا ہوتا ہے، بہت سمجھا چکی ہوتی ہے۔ ہادیہ بطول کی بہت سی باتوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے آخر کار اپنے ماں باپ کی عزت رکھ کر عاشر کے ساتھ رشتہ طے کرنے کے لیے ایگری ہو جاتی ہے اور اس کی شادی کی تیاریاں بھی اب چل رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی دل ہی دل میں اس کی اداسی چھائی ہوتی ہے کشان کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اپنی پہلی اور آخری محبت کشان کو ہی ٹھہرا چکی ہوتی ہے۔ پھر عاشر کے یہ سب سوال کرنے پر ہادیہ جواب دینے لگتی ہے کہ مجھے میرے ماں باپ کی عزت اور ان کی رضامندی پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، اس رشتے اور اس شادی میں میرے والدین کی رضامندی کے ساتھ ساتھ میری رضامندی بھی شامل ہے۔ جیسے ہی ہادیہ اور عاشر کے درمیان یہ ساری بات چیت چل رہی ہوتی ہے تو بطول چپکے سے سن رہی ہوتی ہے کہ آخر ہادیہ جواب کیا دیتی ہے عاشر کو، ان کے درمیان پھر کوئی علیحدگی کا تقاضا تو نہیں ہونے لگا۔ عاشر ہادیہ سے اس طرح کے سوالات کرنے پر اس لیے مجبور ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ وہ ہادیہ اور کشان کے درمیان کی تھوڑی بہت کہانی جان چکا ہوتا ہے۔ دوسری طرف جیسے ہی کشان اور عاشر کی ملاقات ہوتی ہے تو کشان عاشر سے کہنے لگتا ہے کہ عاشر، جس ہادیہ سے آپ کی شادی ہونے چاہ رہی ہے نا، دراصل وہ میری محبت ہے اور پہلی اور آخری محبت میں اسی کو ٹھہراتا ہوں، آپ زبردستی میری محبت کو کھینچ کر مجھ سے شادی کرنے جا رہے ہیں۔ عاشر کشان کی یہ بات کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی کشان کے منہ پر تھپڑ رسید کر چکا ہوتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ عاشر کشان کو یہ تھپڑ مار کر خود پرسکون طریقے سے ہادیہ کو حاصل کر پائے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا نیچے کامنٹ سیکشن میں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔